انڈیا والے بات کریں بھائی. جی میرے آقا جان جی بھائی صاحب جی مزاج صحیح ہے بہترین. کیسے مزاج آپ کے؟ الحمد للہ الحمد للہ. حضور آپ سنائیں. جماعت مخالفین کچھ اعتراض تھے تو ہم نے سوچا آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کریں جو ان کے جی جواب حاصل کریں. کیا اعتراض ہو؟ جو منزل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث منزلت ہے تو اس پر وہ کہتے ہیں اعتراض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام علی کو جو آواز آپ کی بہت خراب ہے, سمجھ نہیں آ رہی آپ. ہاں آپ بولو. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے خلافت نہیں ہے حدیث منزلت سے, اس سے مراد جو ہے مثال دینا ہے کہ جو ہے ان کی جناب ہارون انتقال جناب موسیٰ کی زندگی میں ہو گیا تھا. ہم بھی نہیں کہتے کہ اس سے مراد خلافت ہے. دیکھیں ہم نہیں کہتے خلافت مراد ہے, ہم کہتے ہیں وہی منزلت جو ہارون علیہ السلام کو حاصل ہے وہی منزلت امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے. صرف خلافت کی بات نہیں ہو رہی. کہہ رہے ہیں وہی منازل سب وہی مقام مرتبہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حاصل تھا دین موسیٰ میں, خود موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں وہی مقام و مرتبہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے. حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب سے چہیتے شخص تھے, سب سے محبوب شخص تھے, سب سے اقرب تھے, اور وہ ان کی امت میں سب سے عالم تھے. وہ ان کی امت میں سب پہ ان کا طاعت واجب تھا, ان کی امت میں ان پہ ایمان لانا واجب تھا. کوئی اگر ہارون علیہ السلام کو نہ مانتا تو وہ کافر بن جاتا. تو یہ تمام منازل حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاصل ہیں, اور ان کے وفات کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کے بعد یہ مراتب ان سے عزل نہیں ہوتے. یعنی سب مسلمین سے عالم, کیونکہ ہارون علیہ السلام سب بنی اسرائیل سے عالم تھے. ہارون سب مسلمین پہ ان کا طاعت واجب, ہارون علیہ السلام کا سب مسلمین پہ طاعت واجب تھا. حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے سب سے محبوب تھے. اسی لیے امیر المؤمنین علیہ السلام اس امت میں اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہیں. تو یہ سب منازل جو ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے. ہم نہیں کہتے کہ یہ صرف خلافت کے لیے, نہیں, خلافت ثابت ہو جاتا ہے اس سے, لیکن مقصود خلافت نہیں ہے. مقصود منازل ہیں, مراتب ہیں جو ہارون علیہ السلام کو حاصل تھی. سمجھ میں آئی نا بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آ گیا. اگر ہم دوسرا سوال خدمت عالیہ میں عرض یہ تھا کہ یہ اسحاق جھالوی کا جو ایک شاگرد ہے کاشف, آواز آپ کی بہت خراب ہے بھائی. کاشف نے کیا کیا پھر؟ آیت ولایت کے اوپر اعتراض کرایا گا جان, اور جو ہے آیت ولایت پر اعتراض یہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کون سا مجھے نہیں سمجھ آ رہی. آپ کسی اچھے فون سے کال کریں بھائی, آپ مہربانی کریں اچھے فون سے کال کریں تاکہ ہمیں دقت نہ ہو آپ کی بات سمجھنے میں. السلام علیکم بھائی صاحب, بات کریں. وعلیکم السلام شیخنا, کیسے ہو؟ اللہ کا کرم, مولا کا کرم. آپ کیسے ہیں؟ بس آپ کی دعائیں, بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی تقریر دی, اور آپ کے پاس جو پہلے بھی تقریریں تھیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں. چند سوال ہے پر آپ کو پسند آ گیا میری تقریریں؟ ہاں ماشاءاللہ آپ کی سب تقریریں بہت اچھی لگتی ہیں. 5 سال ہو گئے ہم آپ کو فالو کر رہے ہیں. اور ہاں دیکھیں ہم جب تقریر کرتے ہیں تو آپ ادھر نعرہ حیدری بولتے ہیں؟ نہیں بولتے ہیں, ضرور بولتے ہیں, کیوں نہیں بولتے. واہ زندہ باد, پھر تو اچھی بات ہے. اور سنائی کیا حکم؟ بس ایک تمنا ہے انشاءاللہ آپ کو لائیو ایک دن دیکھیں ممبر پہ, یہ بھی بہت بڑی خوشی ہوگی انشاءاللہ. اللہ تو یہ موضوع سے ہٹ کے میرے 2-3 سوال ہیں. پہلا جو سوال مجھے پتا ہے آپ نے آلریڈی آپ نے کافی آرٹیکلز بھی لکھے ہیں اس بارے میں, اور عربی میں مجھے پتا ہے آپ نے عربی میں تقریر بھی کی ہے. پر یہ جو فلسفہ ہے جو شیعہ اسلام میں آیا ہے, فلسفہ کمپلیٹلی جو ہے حرام ہے, یا مثلا وہ اہل البیت کے مطابق ہو؟ پر obviously یہ جو ملا صدرہ لے کے آئے ہیں ابن عربی سے, یہ تو مجھے پتا ہے یہ غیر ہے. پر مثلا ہم پھر بھی کوئی بھی فلسفہ ہو, ہم مثلا استفادہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ لیکن فلسفہ جب ہم کہتے ہیں نا, بعض لوگ فلسفہ کہتے ہیں, ان سے مراد ہوتا ہے عقلی باتیں, جو عقل کی بات ہو, جو عقل کے موافق ہو. یہ تو اس میں سے کوئی اختلاف نہیں کرتا. عقل کی تو تعریف ہی, ہم اگر اللہ کو جانتے ہیں تو عقل کی روح سے جانتے ہیں. دین کی معرفت ہے, ہمیں پتہ ہے یہ دین حق ہے, وہ دوسرا دین باطل ہے. عقل ہی کی بدولت سمجھتے ہیں نا. ہم سمجھتے ہیں کہ مثلا حدیث منزلت سے مولا کی شان ثابت ہوتی ہے, وہ عقل کی روح سے. اگر پاگل ہوتے عقل نہیں ہوتا تو کہاں سے پتہ چلتا؟ ٹھیک ہے نا. عقل جو کچھ کہتا ہے صحیح کہتا ہے, عقل جو کچھ کہتا ہے صحیح کہتا ہے. وہ کوئی پاگل ہی کہے ہوگا
جو عقل کے خلاف بات کرے. تو فلسفے سے مراد عقل کی مخالفت نہیں ہے. فلسفے کی مخالفت جو ہم کرتے ہیں وہ ایک خاص علم جو اہل یونان کے زمانے میں پرانے یونان میں یہ بہت مشہور تھا. وہ یہ ان لوگوں کے اسکولز آف تھاٹ ان کے جو مکتب فکر ہے یونانیوں کی، یہ بنی عباس کے دور میں اس کا ترجمہ ہوگا، عباس کے دور میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا وہ عربی زبان میں، اور مسلمانوں میں یہ پھیل دیا گیا. تو ہم جو مخالفت کرتے ہیں فلسفے کی، یونانی اسکولز آف تھاٹ کی، یونانی مکتب فکر کی، کہ اس میں الحاد ہے، اس میں کفر ہے، وہ مذہب اہل بیت علیہ السلام بلکہ اسلام کے بلکہ عقل کے مخالف ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے. وَإِلَّا فلسفی تو ایک جنرل ٹرم ہے. فلسفی تو بہت ساری چیزوں کو لوگ فلسفہ کہتے ہیں فلسفہ، لیکن عالم اسلام میں جب آتے ہیں نا تو ہر چیز کو فلسفہ نہیں بولتے ہم لوگ. ہم مسلمانوں کے کتب میں جب آتے ہیں وہ ہر چیز کو فلسفہ نہیں بولتے ہیں. فلسفہ ایک خاص چیز کو بولتے ہیں. وہ کس کو بولتے ہیں؟ وہ افکار جو یونان سے آئے ہیں، اصل میں ان کا یونان سے آئے ہیں، پر مسلمانوں نے بھی اس میں اضافہ کیا. مسلمانوں نے جیسے ابن سینا ہے، ابن رشد ہیں، ملا صدرہ ہیں، ابن عربی، ان لوگوں نے بھی اس میں اضافہ کیا. تو یہ سب کفر و الحاد ہے. اور اگر کوئی شخص ان باتوں پہ یقین کرتا ہے تو بلا شک و بلا ریب وہ کافر ہوتا ہے. اور حکم کرو بھائی. اچھا صحیح ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہم نے سیکھنا ہے مثلا علم حدیث، مجھے پتہ ہے کافی کتابیں، مثلا کتاب ابن الغذاری I believe اس کو وہ ایک غضائری جی غضائری، اور وہ کون سی کتابیں ہم مثلا عربی میں یا فار ایگزامپل انگلش میں، اردو میں، جو بھی خصوص تو عربی میں ہم ان کی طرف ریفر کر سکتے ہیں، سو ہم کو سمجھ آئے کہ علم حدیث شیعہ مذہب کے مطابق کیا ہے. علم حدیث شیعہ مذہب میں آپ کتاب کافی کو پڑھیے، کتاب کمال الدین کو پڑھیے، من لا یحضر الفقیہ کو پڑھیے. شیخ صدوق کے سب کتابیں بہترین ہیں. علامہ مجلسی کی کتابیں بحار الانوار، یہ بہترین کتابیں ہیں حدیث کی. وہ علم حدیث کا فائدہ اتنا نہیں ہے. علم حدیث کے اصطلاحات آپ سیکھیں، حدیث مقطوع کیا، حدیث معلق کیا ہے، حدیث مرفوع کیا، حدیث معضل کیا، اس کا فائدہ اتنا نہیں ہے. فائدہ ہے اصل خود حدیث میں ہے. یہ ان کو آپ پڑھیں، اس میں سارا نور ہے اور فائدہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو خاتمۃ المستدرک بہترین کتاب ہے. محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ کی 10 مجلدات ہے خاتمۃ المستدرک، اس سے بہتر کوئی کتاب ہے نہیں. اس کے علاوہ روضۃ المتقین، مجلسی اول کی روضۃ المتقین، اس کے مختلف ابواب پر جو باتیں انہوں نے کی ہیں بہترین ہیں. اوکے جناب. اور جو پتہ نہیں ان کا نام سید ہاشم بہرانی، ایسے ان کا نام ہے جی ان کی کتابیں، ان کی کتابیں کے بہترین کتابیں. اور میں آخری سوال، بہترین کتابیں سب کتابیں ان کی. ٹھیک ہے. اور اچھا میرا آخری سوال ہے، آپ نے بات کی تھی زنجیر زنی کے مطابق اور قمر زنی کے مطابق. جی مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے، ویسے obviously مجھے پتا آپ حدیث بھی دیے، سو وہ باتیں میں مانتا ہوں. پر میرے سوال یہ ہے کہ مثلا جو انسان زنجیر زنی کرے، ٹھیک ہے نا، اس کا obviously خون بہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور مثلا نماز وقت، obviously نماز کا وقت آ گیا ہے اور خون جو ہے وہ رک نہیں رہا، اور یہ مسئلہ بن گیا کہ زنجیر زنی کی وجہ سے obviously خون بہ رہا ہے، سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا انسان. تو اس لحاظ سے آپ پہلی بات تو یہ کہ خون رک جاتا ہے. خون رک جاتا ہے، وہ اس طرح نہیں ہے کہ خون نہیں رکتا. وہ بہت کم ہوتا ہے. وہ تو اور تو دوسرے کاموں میں بھی ہے نا. آپ کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا بھائی وہ گاڑی میں گئے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب خون نہیں رک رہا، تو آپ گاڑی چلانا چھوڑ دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے نماز چھوٹ جاتی ہے. اب کسی شخص کا اگر خون نہیں رکتا ہے، وہ وضو لے سکتا ہے. دیکھیں وہ زنجیر تو آپ پشت پہ مارتے ہیں زنجیر، وہ چہرے پہ تو نہیں مارتے، پشت پہ مارتے ہیں. اب ادھر سے خون رک بھی نہیں رہا، وضو تو آپ بنا سکتے ہیں. اب چلیں فرض کریں کسی کے ہاتھ پہ زخم ہے، اس کو چوری اس کے ہاتھ میں لگی، فرض کریں نیل، تو اس کو تو بہت آسان ہے، مسح جبیرہ ہے، اس پہ کپڑا، صاف کپڑا رکھ کے اس پہ آپ مسح کرتے ہیں. جہاں پہ خون ہے، تو اگر خون آ رہا ہے تو وہاں پہ اس کو باقی جگہ کو صاف کریں، جہاں پہ زخم ہے اس کو رہنے دیں، اسی طرح نماز پڑھیں. اس سے نماز تو ضائع نہیں ہوتی. لیکن اکثر لوگ جو زنجیر زنی کرتے ہیں ان کا خون رک جاتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ خون نہیں رکتا. نہیں، میں پوچھ رہا تھا اس لیے کسی شخص میرے سے پوچھے تو میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں. یہ سب بکواس کرتے ہیں. وہ عزاداری کو ہمیشہ نماز کے مقابلے میں لاتے ہیں نا، کہ ہم عزاداری کریں تو نماز چھوٹ جاتی ہے. اس سے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عزاداری کی وجہ سے نماز نہیں چھوٹتی ہے، اور نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے. لیکن یہ اس طرح کا اس کو ایک دوسروں کے سامنے مقابلہ لانا، ایک دوسروں کے ضد بنانا، یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ ہمارے جو وہابی بھائی ہیں، یہ ان کا کام ہے. یہ شیعہ کے لباس میں وہابی پیدا ہو گئے ہیں،
وہ ہمیشہ ان کو آزاداری کی وہ کمزور بنانے کا اور طریقہ کار نہیں ہے، بس نماز کے طریقے سے اس کو، نماز کے راستے سے اس کو کمزور بنانے کے چکر میں. اور بولے بھائی. بس شیخ صاحب آخری سوال ہے تو میں آپ کی جان چھوڑتا ہوں، مجھے پتا ہے آپ کافی مصروف ہیں. میرا آخری سوال یہ کہ آپ کو پتہ ہے کوئی کتاب ہو یا کوئی آرٹیکل ہو یا عربی میں یا فارسی میں بھی ٹھیک ہے کہ the refutation of وحدت الوجود، مجھے پتا ہے obviously ہمارے نزدیک یہ اردو میں تو نہیں معلوم، ہماری تقاریر کو دیکھ لینا، میرے بہت ساری تقاریر ہیں وحدت وجود کی عربی میں میرے. اچھا وہ آپ کے عربی چینل پہ وحدت وجود کے متعلق تو بہت ساری کتابیں ہیں فارسی میں، اب اردو میں نہیں معلوم مجھے، اب فارسی میں بہت ہے میری. یا علی مدد، یا علی مدد. خدا حافظ، آپ کو بہت مہربانی. آپ تھینک یو بھائی صاحب.